ہیں، جو فوج کی بچودیاں ہیں، جو رنڈی پنا چل رہا ہے، جو پاکستانی فوج اور رینجرز اور ایف سی ظلم کر رہی ہے پشتونوں پہ، قبائلی علاقوں میں، سندھ کے علاقوں میں، کراچی کے اردو بولنے والوں پر، بلوچستان کے بلوچی بھائیوں پر، جو یہ سارے شمالی علاقوں میں جو لڑکیاں نکال رہے ہیں، فوجی ٹریننگ پہ جاتے ہیں یا جاب پر جاتے ہیں، وہاں ان کی لڑکیاں نکال لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر کی، شادی کا جھانسا دے کر انہیں آخرکار چکلوں کی اور کوٹھوں کی اور مساج سینٹروں کی زینت بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دبئی میں بھی لے جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے سامنے وہ دیکھیں وہ کلمہ ہے، میں وہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایسے سچی ہے، آپ یوں یقین کر لیں میری اس بات پر کہ مجھے کسی جگہ لے جائیں میں کھڑے ہو کے وہاں پر یہ کلمے کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے کیپٹن میجر یہ دھندا کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ، فل لیفٹیننٹ جو بھی ہے، یہ سارا دھندے ہو رہے ہیں یہ شمالی علاقوں میں، آغا خان کے علاقے میں، جو آغا خانیوں کا علاقہ ہے، دیر، چترال اور ادھر اوپر گلگت بلتستان اس سائڈ پر، اور وہ یہ سوچتی ہیں بیچاری کہ ہماری چلو کسی کیپٹن میجر اور کسی فوج کے اہم افیسر سے شادی ہو جائے گی، وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ گھر واپس جانے کے قابل بھی نہیں رہتی، پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس کو شمالی علاقوں سے نکال کے لے آتے ہیں کراچی میں، پھر سارے دوست اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، ان کے فوجیوں کے جتنے دوست ہیں پھر یہ ان کے حوالے کر جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو پاس کرتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے پاس ہوتی ہے جیسے یعنی کہ ہاکی کے میچ میں گیند پاس ہوتی ہے، اس طرح وہ گیند کی طرح ان کے دوستوں میں جو ہے وہ زناکاری کے لیے استعمال ہوتی ہے، پھر حتیٰ کہ جب اس کی شرم ختم ہو جاتی ہے، وہ گھر واپس جانے کے قابل نہیں ہوتی، اس کو آمادہ کر لیا جاتا ہے، اس کو اچھے کپڑے لے کے دیے جاتے ہیں، اس کو تھوڑی سی کچھ زیور لے دیے، کچھ کپڑے لے دیے، کچھ اس کو اسی یعنی کہ اس کے ساتھ حرام کاریاں کر کے اس کو رنڈی بنا کے، اس کو طوائف بنا کے اور دلوں کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے، وہ پھر دبئی پہنچ جاتی، یعنی کہ یہ پاکستانی فوج کے یہ چھوٹے آفیسروں کا یہ حال ہے۔ یہ میں خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے کلمے کی قسم کھا کے آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں خدا کی قسم دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، مجھے خود کسی فوج سے تعلق رکھنے والے آدمی نے بتایا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے پولیس والے بھی انفارمیشن دیتے ہیں، انٹیلیجنس بیورو والے بھی دیتے ہیں، میرے تعلقات ہیں الحمدللہ، اور فوج کے اندر ہیں، ریٹائرڈ فوجیوں سے ہیں، اور میرے کافی سارے پولیس اور فوج والے میرے دیکھیں آپ اس کے اندر موجود ہیں میری فیس بک کی فرینڈ شپ میں، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو فرینڈ شپ میں ہیں، وہ لوگ الگ سے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیجئے گا، یہ انفارمیشن ہے، آپ بات کرتے ہو کھل کے، آپ بات کرتے ہو دبنگ ہو کے، یورپ کے اندر ایک ہی آواز ہے جو اٹھتی ہے اور جو سچ بولتی ہے، اور پھر سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کی آواز ہی صرف اس وقت جو ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو مہربانی کر کے ہم آپ کو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ فلاں چیز شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو اجاگر کریں، آپ عوام کو بتائیں، آپ عوام تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اول تو خطرے کی گھنٹی اسی وقت بج گئی تھی جب پہلا دھرنا ہوا تھا نواز شریف کے دور میں، وہیں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان کے معروضی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہاں پر عجیب و غریب قسم کی حکومت آئے گی، عجیب و غریب قسم کے قوانین نافذ ہوں گے۔ ابھی تو عنقریب ایک قانون پاس ہوگا جو سیکس کی تعلیم دی جائے گی، جس میں ہومو سیکسولیٹی کے سہولت دی جائے گی، اور اس کا بھی ایک چیپٹر پڑھایا جائے گا عنقریب۔ آپ دیکھیں تماشا، اگر یہ بات دیکھیں، میں نے جو بات کی ہے وہ پوری ہوئی ہے، بھلے 3 ہفتے بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، 7 مہینے بعد ہو، یہ کام ہوگا، اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ میں نے جو بات یہ شمالی علاقوں کے تعلق سے فوجیوں کے متعلق بتائی ہے، ابھی ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے، آپ سمجھیں میں فوج کے خلاف بول رہا ہوں، آپ سوچیں کچھ لوگ فوج کے حامی یہاں کے بیانات بھی دیں گے، اس میں فوج کے افراد آ کے کمنٹس بھی لکھیں گے، اور آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ بھی اس میں آئیں گے۔ میں جانتا ہوں آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ جو ہیں، آئی ایس آئی کے ملازمین کے جو ہیں، ان کے پاس بھی آئی ڈی ہے فیس بک کی، وہ کوئی لنگڑے لولے نہیں ہیں، وہ بھی آتے ہیں بیچ میں مجھے گالی ماں بہن کی کرنے۔ میں تو کہتا ہوں جس کو اچھا لگتا ہے فوجی، جس کو یہ چھوٹے اور بڑے فوجی اچھے لگتے ہیں، وہ اپنے گھر لے جائیں، اپنی والدہ، نانی، دادی، بہنیں، بیٹیاں پیش کریں، ان کو رشتہ دیں، ان کو گھر میں رکھیں، ان سے بچے پیدا کروائیں، کسی کے بچے کا ماموں بنیں، کسی کا چچا بنیں، کسی کا
کیا کہتے ہیں، آپ رشتہ دار بنے، آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ لے جائیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ اپنے گھر کے اپنے گھر کی حکمرانی ان کے حوالے کریں، ان سے کہیں جی یہ ہماری ماں بیٹھی ہے یہ پکڑو، یہ ہماری بہن بیٹھی ہے اس کو پکڑو، یہ ہمارے گھر کا نظام تم نے چلانا ہے، تم بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو، زبردست فوجی ہو، تم ہمارے گھر کا نظام، بھائی جس کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے گھر لے جائے۔ تو بھائی باقی دوسرے جو شریف لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو ان فوجیوں کی شکل پہ تھوکنا نہیں چاہتے، بھئی ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو ہر وقت پڑھاتے رہتے ہو، ان کو ہر وقت آئی ایس پی آر اپنی پبلسٹی کرتا رہتا ہے۔ ابھی ایک اور اشتہار چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ جی وہ فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم چلائی ہوئی ہے ثاقب نثار نے، اور اپنی جیب سے خرچ کر کے لندن گئے ہیں۔ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا اشتہار ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے مہم چلا رہا ہے؟ کون سی مہم چلا رہا ہے؟ کس نے پیسے خرچ کیے ہیں؟ اشتہار بنانے والے پر بھی لعنت اور چلانے والے پر بھی لعنت۔ ہمیں نہیں پتا وہ کس کے خرچے پر گیا، ہمیں نہیں پتا اس کو کس نے ٹھہرایا، ہمیں نہیں پتا اس ایئرپورٹ کون لینے گیا، ہمیں نہیں پتا اس کے فنکشن کون کروا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہاں کے ہال کون بک کروا رہا ہے، یہ ٹیبلوں کی ٹکٹیں کون بیچ رہا ہے۔ او خدا کا نام لو۔ ابھی تو علیمہ خان کی بہن رگڑے میں آئی ہے، اس کو بھی چھوڑ دے گا یہ چیف جسٹس، اس کو بھی چھوڑے گا، طریقے سے چھوڑے گا، اس کو بلائے گا کہے گا ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے جی بس صحیح ہے، یہ تو نے دے دیا جرمانہ، دے دیا، ریگولرائز کروا دیا، ٹھیک ہے۔ ریگولرائز ہوگا تو عمران خان کا گھر ہوگا، عمران خان کی بہن کی جائیداد ہوگی، نہیں ہوگا تو جن کے مکان گرے ہیں، دکانیں گری ہیں، خالی کروائے جا رہے ہیں، زبردستی چھینے جا رہے ہیں، چھتیں چھینی جا رہی ہیں، ذلیل و خوار جوان عورتوں بچیوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ ہوش میں آؤ پاکستان کے لوگوں، ہوش میں آؤ، خدا را ہوش میں آؤ، تم لوگوں کو نبی پاک کی قسم ہوش میں آؤ، رب العزت کی قسم ہوش میں آؤ، اور خدا را سمجھو اس بات کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ